السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخ۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں چھوٹا سا تجزیہ پیش کریں گے جی، کیونکہ گزشتہ روز اپنا پی ٹی آئی نے میدان مار لیا۔ اب یہ میدان کیسے مارا، اتنی پاپولر کیسے ہو گئی، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور دوسری جماعتیں جو ہیں، مسلم یونین، پیپل پارٹی وغیرہ، یا دوسری تیسری جماعتیں جن کا دو پارٹیوں تین پارٹیوں کا وجود ہے، مگر اپنی حیثیت میں وہ ایک بڑی پارٹیاں ہیں۔ جیسے جے یو آئی کو لگا لیں، مولانا فضل الرحمان کی ایک پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے۔ اگر وہ اپنے بندے اکٹھے کرنا چاہے پورے ملک میں تو لاکھوں ہی بندوں کا اجتماع کر سکتا ہے، اور کسی بھی ملک پر چڑھائی کر سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی شہر پر چڑھائی کر سکتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں اسلام آباد پر جانا ہے لانگ مارچ کے لیے، اس طرح کوئی بھی کر سکتا ہے، اکٹھے جو کرنے ہیں بندے۔ اب بات یہ ہے سر کہ یہ ہوا کیسے؟ آپ نے سب کے تجزیے سننے ہوں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے تجزیے سنے ہوں گے، بڑے بڑے جناب ان پڑھ صحافیوں کے تجزیے سنے ہوں گے، بڑے بڑے سکرات بولے ہوں گے، بڑے بڑے بکرات بولے ہوں گے۔ ایک بلاگر کا تجزیہ بھی سن لیجئے کہ ہوا کیا اور ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان صاحب جناب اتنی جلدی پاپولر کیوں ہو گئے ہیں، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ سارے تجزیے کر رہے ہیں جناب عمران خان جیت کر بھی ہار گئے فلاں۔ حقیقت بات کو تسلیم کیجیے، عمران خان جیتا ہے، آلو رکھ کر جیتا ہے۔ مان لیجئے آلو رکھ کر جیتا ہے، اکیلا جیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کی جناب سیٹیں ضائع ہو گئیں، اس کی سیٹیں اتنی رہ گئیں، اس کی سیٹیں نہیں، اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ باقی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس کے خلاف تھیں، اکیلا جیتا ہے۔ اس بات پر غور کیجئے اور شرم سے ڈوب مریے کہ آپ نے پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کو کیا دیا ہے، عمران خان نے کیا دیا ہے۔ عمران خان کا میں بے حد نقاد ہوں، میں اس کو لائک نہیں کرتا، میں دل سے ہی لائک نہیں کرتا، مگر بات یہ ہے جو حقیقت بات ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کو تسلیم کیے بنا چارہ کار نہیں ہے سر جی۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت نے کچھ نہیں دیا، اس نے لوگوں کو زبان دی ہے جو بھٹو نے دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ بھٹو کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تو دوسروں سے پوچھ لیجئے، بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیجئے کہ بھٹو نے عوام کو زبان دی تھی۔ اس کا ایک ورکر تھانے جا کے ایس ایچ او کو پکڑ کے باہر نکال لاتا تھا، آنکھوں دیکھ کے واقعات ہیں۔ اس نے عوام کو زبان دی تھی۔ سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو حاصل کیا ہے اس نے عمران خان نے اس نے دوبارہ عوام کو زبان دی ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ نمبر 1، چاہے وہ بدتمیز زبان دیے، بد تہذیب زبان دیے، مگر اس نے بولنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے کہ آپ چھوٹے بڑے کے سامنے بول سکتے ہو، اپنا حق کے بارے میں بات کر سکتے ہو۔ یہ زبان اس نے دوبارہ عوام کو دے دی ہے، ایک اس کا بینیفٹ یہ ہے۔ دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے، اس نے گراس روٹ پر عمل کیا ہے۔ اس نے سڑکیں نہیں بنائیں، بلڈنگیں نہیں بنائیں، قومی ادارے نہیں بنائے۔ اس نے جناب کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ منظر عام پر آ سکے، ان کے ڈفر کوئی کام نہیں کیا، مگر اس نے گراس روٹ پر غریبوں کو روٹی دی جو کہ آج تک کوئی نہیں دے سکا تھا۔ سب کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی روٹی نہیں دے سکتا، کوئی سبب بنتا ہے۔ اس نے لنگر خانے کھول دیے۔ اس نے جناب ایسا کام کیا کہ جو گھر سے باہر کے رہنے والے لوگ تھے ان کو ان کی جو بنیادی فطرتی سہولیات تھیں وہ مہیا ہونے لگی۔ یہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔
اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو آپ اپنے گریبان میں ہی جھوٹے ثابت ہوں گے. سچی باتیں کڑوی لگیں گی مگر یقین کرنا پڑے گا. اس نے بنیادی 2 چیزیں دے دیں، کھانا اور ہیلتھ. اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے نا، اس کو آپریشن کروانا پڑے، اس کے 2-4 لاکھ روپے ڈاکٹر ایسے کھال کھینچ کر لے لیتا ہے، نہیں تو وہ قبرستان میں پھینک آتا ہے. اس نے وہ چیز مفت کر دی. تمام حکومتوں نے دوائیاں مفت کر دی، اسپتال میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپریشن مفت کر دیے. کچھ اس نے چاہے پرائیویٹ طور پر کیا، پرائیویٹ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا، اس کی تو بحث ہی علیحدہ ہے. بات یہ ہے اس نے فوائد کس کو حاصل ہوئے یا فوائد کس کو پہنچائے گے؟ عوام کو. یہ گراس روٹ لیول پر جب روٹی ملنی شروع ہو جائے، انسان بھوکا ہے، وہ کہتے ہیں روٹی بندہ کھا جاندی ہے. اس نے بندہ کھانے والوں کو روٹی دے دی، عوام کو زبان دے دی. وہ 2 سال اور رہ جاتا، ملک کا کیا بیڑا غرق ہو جاتا. کیا اس نے، میں ہر چیز ماننے کو تیار ہوں، اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، مگر اس نے عوام کو دیا. عوام اس کے ساتھ ہے. دیکھ لیں کراچی میں حال، دیکھ لیں سندھ میں. بھٹو کا رہا تھا، بھٹو زندہ تھا، بھٹو فوت ہو گیا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سارے تجزیہ، آپ نے سب نے سن لیا ہوگا، سارے سنتے ہیں تجزیے وغیرہ. اب تک تو سارا سن کے ہضم بھی کر بیٹھے ہوں گے، نکال بھی دیا ہوگا انہوں نے. تو بھٹو کا صرف نام زندہ رہ گیا تھا، وہ بھی مر گیا. روٹی، کپڑا اور مکان. اس نے جناب کپڑا نہیں دیا، مکان دے دینے تھے اگر یہ 2 سال اور رہ جاتا تو. چاہے 10 بندوں کو دے دیتا، چاہے 5 بندوں کو دے دیتا، دے ضرور دیتا. اگر وہ بھوکا کسی شہر میں وارد ہوتا تھا نا، اس کو لنگر کھانا مل جاتا تھا، اس کی بھوک مٹ جاتی تھی. لوگوں کو بس یہی چاہیے. انہوں نے لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، ساری پارٹیوں نے. اس نے ہری بتی کے پیچھے لگا دیا. ہری بتی نظر آ رہی ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ملے گا ان کو کچھ بھی نہیں، مگر ہری بتی دے دی اس نے. چاہے اوپر سے دی، چاہے نیچے سے دی، دے دی. اور گراس روٹ لیول پر دی. یہ ہوا ہے کام. دوسرا، یہ تو اس کے جو کارنامے تھے عوام میں مقبول ہونے کے، ایک کاز تھا. دوسرا کاز، اس نے 2 چینلوں کو خرید دیا یا ایک چینل کو خرید دیا. پہلے آر وائی چل رہا تھا، اب آر وائی اور بول چل رہا ہے. اس کے موتقد جو ہیں، ماننے والے جو ہیں، صرف اسی پر جاتے ہیں، وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتے. 10 صحافی خرید لیے جو مسلسل پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، مسلسل پروپیگنڈا کی جا رہی ہیں. یہ جدید طریقہ کار کسی نے نہیں اپنایا. سوشل میڈیا خرید لیا. خریدنے سے مراد یہ کہ اپنے بندے 4,000 اس شہر میں بٹھا دیے، 10,000 اس شہر میں بٹھا دیے، 5,000 اس شہر میں بٹھا دیے. اب 10,000، 5,000، 4,000 ایک ٹائم میں ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں گے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس ری ٹویٹ کو جب آپ واٹس ایپ پر کریں گے، فیس بک پر کریں گے، پوری دنیا کے پاس پہنچے گی. بھائی اگر ٹویٹر کوئی نہیں استعمال کرتا، سوشل میڈیا میں عام لوگ استعمال نہیں کرتے، تو فیس بک تو استعمال کرتے ہیں. ہر دوسرے گھر میں فیس بک ہے، ہر پہلے گھر میں واٹس ایپ ہے. ان کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے. یہ کام، اور ایک بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تیسرا کاز جو اس کا پاپولر ہونے کا تھا، اس نے ہر گھر گھر پیغام پہنچایا اپنا، پی ٹی سی ایل کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے. یہ لوگ اس نہج تک جا ہی نہیں سکے، اور اب نہ ہی یہ جانا چاہتے ہیں. یہ اپنے چودھری پنے میں ہیں، بھی ہمارا نام ہے،
جیسے نواز شریف جی میں کھمبے کو ووٹ دے دوں، عمران اب اپنے ٹائیگر کتے کو بھی کھڑا کر دے گا تو وہ بھی جیت جائے گا. یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں. کھمبے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو بے جان ہے. عمران اگر نیکسٹ ٹائم ٹائیگر کتے کو کھڑا کرے گا اپنے کو، وہ بھی جیت جائے گا. اس کے مقابلے میں کسی کو بھی لے آئیے. اس حقیقت کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ اس کے روٹ کاز ہیں جو اس نے بہت تیزی سے استعمال کیے ہیں، عوام میں مقبول ہوا ہے. اب وہ صرف نوجوانوں میں مقبول نہیں ہے، وہ تمام جو عمر کا طبقہ ہے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. ضروری نہیں اس میں کوئی مذہبی پارٹیاں بھی ہوں اور سیاسی پارٹی میں، وہ مذہبی پارٹیوں میں بھی اتنا مقبول ہے. اگر مذہبی پارٹیوں کے لوگ تبلیغی جماعت کے ہیں، تبلیغی جماعت کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں. جے یو آئی کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں. بہت سے دوسرے مذہبی جماعتوں کے لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں. وہ اپنی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے، پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. آپ نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا. پچھلے ضمنی الیکشن میں جو صوبائی ہوئے تھے، بائی الیکشن، اس میں رزلٹ دیکھ لیا. اب یہ 100% دیکھ لیا. چوتھی جو سب سے اہم کاز ہے وہ ہے آج تک 75 سالوں میں جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ فیئر نہیں ہوئے. یہ 2 بائی الیکشن فیئر ہوئے. عوام نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا، بڑوں نے بھی اس کا رزلٹ دیکھ لیا کہ جس کو عوام پسند کرتی ہے اس کو آگے لے آتی ہے. عوام نے عمران خان کو پسند کیا، عمران خان آگے آ گیا. یہ کڑوی گولی، کڑوی حقیقت آپ سب کو تسلیم کرنا پڑے گی. اگر آپ تجزیے کریں، تبصرے کریں، اپنے دل کو تسلیاں دیں، سب گمراہ کن پروپیگنڈا ہوگا. اس روٹ کاز کا جائزہ لیجیے. کیونکہ آخر میں عمران جیسا بھی ہے، جو بھی اس نے کیا، مگر وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخو کو اجازت دیجیے. اللہ نے